اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عمران خان کی گرفتاری فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل۔ اس ضمن میں ایک اور تاریخی کیس ہے ہمارا اگرتلہ سازش کیس۔ اگرتلہ ایک انڈیا کا جو شہر ہے، اس کی یہ کنسپیریسی تھیوری تھی یا ایک اوریجنل کیس تھا 1968 میں۔ ایوب خان کا جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو اس نے شیخ مجیب کے خلاف بنایا تھا، اور اس دوران ایک ضیاء الحق نامی ایک جو سٹیورڈ تھا یا ایک سپاہی تھا یا کوئی اس طرح کا بندہ تھا، وہ اس کو گولی لگ گئی تھی وہاں پہ اور وہ مارا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی ایسٹ پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں یحییٰ خان نے ایوب خان کو دھکے دے کے نکالا، خود اقتدار پہ جو ہے وہ قبضہ بھی کر لیا، اور وہ جو ٹریبونل بنا تھا اگرتلہ سازش کیس کا، اس کا کچھ بھی نہ ہو سکا، اور وہ خود ہی جو ہے وہ، جس کو تھوڑا اتنا اچھا لفظ تو نہیں، اپنا تھوکا ہوا چاٹ کے تو شیخ مجیب کو حکومت کو رہا کرنا پڑا، لیکن وہ ایک اتنا ٹرمفنٹ اور اتنا وکٹوریس طریقے سے واپس آئے کہ 1970 کا انہوں نے الیکشن بھی جیتا اور بعد میں پاکستان بھی علیحدہ ہو گیا۔ تو اب ہم اپنے اوریجنل اس کی طرف آتے ہیں کہ جب 25 کروڑ کا ملک، ایٹمی طاقت، 9 مئی کا واقعہ، تو کیا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہی ہو، یا 9 مئی کی تمام تر جو ہے وہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ انہی پہ آتی ہے؟ تو اس کا جواب نہ میں ہے۔ ایکچولی جو کچھ بھی ہوا ہے، یا یہاں تک پی ٹی آئی کو جو لانے والے لوگ ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، اب بھی ہیں، کچھ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کچھ اب بھی موجود ہیں۔ جہاں تک اس دن کی جو ہے وہ ایونٹس کا تعلق ہے، وہ ڈپلوریبل ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز تھی، ان کا جو جتنا ممکن ہو سکے، جو لوگ ڈائریکٹلی وہاں موجود تھے سائٹ پہ، ان کا تو جہاں مرضی ہے ٹرائل کریں، لیکن ان کا بھی ٹرائل اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے جیسے وہ کوئی جرنلوں کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا ججز کے ہیں، یا بیوروکریٹس کے ہیں۔ ابھی تک ان کا کوئی اس طریقے سے شروع نہیں ہوا ہے، لیکن عمران خان پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک انتہائی پاپولر لیڈر ہیں، اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں، کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے، بالکل ٹوٹلی جو ہے ان کی پاپولیرٹی جو ہے عام پبلک میں وہ انٹیکٹ ہے، اور وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ، اس میں جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کی ذمہ داری بھی تھی، یا خاص کر عمران خان کی تھی۔ تو جو ایکچوئل جو اس کے پیچھے جن لوگوں نے یہ جو ایونٹ ہوا، اس کے پیچھے جو لوگ تھے، وہ آزر سروس اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر، آزر سروس اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، اور اس میں جو سامنے لوگ تھے، جنرل شعیب، جنرل لودھی، جنرل چشتی، اس میں ایک فارن سیکرٹری ڈاکٹر شمشاد احمد خان اور اولیاء مقبول جان، یہ جتنے لوگ تھے، ان کو کیوں نہیں جو ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس حساب سے جو ہے فنڈنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں فائنینسر جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور ایک مجھے کہیں جو ہے وہ ٹی وی اینکرز جو تھے، وہ سب لوگ ان کی انسٹیگیٹ کر رہے تھے، اور ان کو ایز اے ابیٹمنٹ کے کیس میں ان کو جو ہے ٹھیک ہے آپ جہاں کیس چلائیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ ایز اے لیڈر جو ہے اس نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ایسے کریں۔ ہاں، تھریٹننگ ٹیون تھی اس میں، کئی اور لیڈر تھے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا پریس کانفرنس کرنے میں۔ سب سے زیادہ تھریٹ تو جو ہے وہ چودھری فواد کرتے تھے، اس کے علاوہ یہ جو کھٹک صاحب ہیں یہ کرتے تھے، اور کئی لوگ تھے، ان سب کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور 2-4 لوگ جو اس کے ساتھ رہ گئے۔ تو اس کا جو اوورآل جو امپیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ امپیکٹ یہ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بعض اوقات جو ہے وہ، ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بہت بڑا دھماکہ کر جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم یہ کام کر لیں اور یہ کام ہو جائے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ فوجی عدالتیں سزا نہ سزا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، فوجی عدالت تو سزا دے ہی دے گی، لیکن اس کے جو بعد کے جو نتائج ہوں گے، کیا اس کے لیے ان کو بھگتنے کے لیے یا ان کو فیس کرنے کے لیے ارینجمنٹس ہیں؟ تو بعض اوقات جو عوامی جو ریلا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو جو کام 9 مئی کو نہیں ہوا بعد میں ہو جائے۔ ایک تو اس کی اسیسمنٹ ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے عمران خان کی عام ماسز میں جو میسیج گیا ہے بڑا اسٹرانگ ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کی بات کو جو ہے وہ ان کی پروڈکٹ انہوں نے بائی کیا ہے، اور عام آدمی نے اس کو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔
ایک اور فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ KPK فیکٹر اور افغانی فیکٹر، یہاں پہ جو ہے یہ اچھا لگے کسی کو یا برا لگے، PTI کے سپورٹروں میں افغانی بھی بے شمار موجود ہیں، ان میں کوئی آرمڈ بھی ہیں، زیادہ تر اسمگلر وغیرہ ہیں، اور یہ جو فیکٹر ہے اس میں جو ہے آرمڈ کانفلکٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور زیادہ جو ہے پرتشدد مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اسٹیبلشمنٹ کو آگے جانا چاہیے، اور ایک پاپولر لیڈر کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالت میں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان آرمی کو یہ ہوگا کہ ان کا جو آلریڈی امیج جو ہے وہ خراب ہوا ہے وہ اور خراب ہوگا۔ لہٰذا اگر عمران خان پہ بہت ضروری ہے کہ ان کا ٹرائل کرنا ہی ہے تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ کسی اسپیشل ٹریبونل میں ہو، اوپن کورٹ ہو، اور اس کو پرائیویٹلی جو ہے ان کے جو ہے جس طریقے سے جو نارمز آف جسٹس ہے، نیچر ریکوائرمنٹ آف جسٹس کے تحت ہونا چاہیے۔ ادروائز اگر کوئی اس طریقے سے کوئی شارٹ کٹ کیا گیا، یا جیسے یہ جو ہے دن رات جو ہے اینکر صاحبان جو ہے سلطان رائی بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی طریقے سے جو ISPR کے جو ان کے اسپوکس مین ہیں انہوں نے بھی بڑی جو ہے وہ کافی جو ہے اگریسو ٹیون استعمال کی۔ میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایسی ٹیون دشمن کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی پارٹیوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی آرمی کی جو ساکھ ہے یا ملکی ساکھ بین الاقوامی لیول پہ جو ہے وہ کوئی بڑھے گی نہیں اور کم ہوگی، اور آرمی کا جو امیج آلریڈی خراب ہوا ہے وہ شاید اور بھی خراب ہوگا۔ تو اگر جو ارباب اختیار یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان کا امیج بہتر ہو، ہمارا جو انٹرنیشنل امیج جو ہے اچھا میسیج جائے، یہاں مار داڑ اور روز کے مظاہرے کم ہوں، یہاں انویسٹمنٹ آئے، جیسے کہتے ہیں ایسے نعرے لگ رہے ہیں کہ 20 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے 100 بلین کی آ رہی ہے۔ تو جب اس طرح کی پرتشدد قسم کی جو ہے تحریکیں چلیں گی، اس طرح کی جو ہے وہ سزائیں ہوں گی، جہاں جس ملک میں فوجی ٹریبونل ہوں گے وہاں پہ انویسٹمنٹ شاید نہ آئے۔ تو تھوڑا سافٹ اور تھوڑا مائلڈ جو ہے وہ اپروچ لیتے ہوئے کم از کم عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہ کیا جائے۔ اگر فوجی عدالت سے 1 مہینہ بھی سزا ہوتی ہے تو اس کا اکراس دی کنٹری اور اکراس دی ورلڈ بڑا برا میسیج جائے گا، اور اس کی جو ڈائریکٹ جو اس کی جو ٹارگٹ ہوگی وہ ہماری آرمی ہوگی، جو کہ ہمارے لیے اچھا نہ ہوگا کہ ان کا امیج مزید خراب ہو۔ تو یہ آج کی گزارشات تھیں۔ تو اس سلسلے میں ایک جو اگرتلہ کیس تھا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ یہ بتاتا چلوں کہ وہ ایک ڈپٹی اسپیکر تھے اس جو بنگلہ دیش کی اسمبلی کے، انہوں نے کنفیس کیا تھا کہ ہم لوگ گئے تھے وہاں، ہم نے بات کی تھی، ہمارے خلاف مغربی پاکستان والے زیادتیاں کر رہے تھے، لیکن اس 34-35 لوگوں کے ٹریبونل میں جو کچھ 6 7 8 10 کیپٹن تھے آرمی کے وغیرہ کے، اور کچھ جو ہے اس میں اسٹیورڈ تھے، کوئی سپاہی تھے، کوئی اس طرح کے لوگ تھے، ایسے بنا یہ تو یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا سامنے، یہ تو کسی ایک جنرل کا بیٹا ہے، ایک جنرل 4 اسٹار جنرل کی نواسی ہے، کوئی اور لوگ ہیں، وہ بالکل چھوٹے لوگ تھے، اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے منتیں کی کہ ہم یہ نہیں چلاتے ہیں کیس، لیکن جب 6 نکات آ گئے انہوں نے منتیں بھی کی، پھر کسی نے بات نہیں مانی تھی۔ تو تاریخ کے جو طالب علم ہیں یا جنہیں وہ ہو، تو یہ اگرتلہ سازش کیس کے اوپر ہمارے اخبارات نے بھی بہت لکھا، اور اس وقت جو ہے جو ہمارے مغربی پاکستان کی لیڈرشپ تھی، مولانا شاہ احمد نور، پرٹیکولرلی نوابزادہ نصر اللہ خان اور ولی خان، ان سب لوگوں نے اس کو کنڈم کیا تھا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ ایسٹ پاکستان سے مولانا ایک جو ماڈریٹ جو لیڈر تھے مولانا عبدالامین خان باشانی، وہ بھی کھل کے جو ہے وہ مجیب الرحمن کی سپورٹ میں آ گئے، اور وہ پھر اس کا جو ہوا تھا، جو اس کی جو مطلب نتیجہ نکلا تھا وہ نکلا تھا 16 دسمبر 1971 کی صورت میں۔ تو اس طرح کی کوئی مہم جوئی سے جو ہے وہ بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جو ایونٹس ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، ان کو اسی طریقے سے حل کیا جائے، اور اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بجائے زیادہ سے زیادہ جوڈیشری اور قانون جو سول لاز ہیں، اس میں پاکستان پینل کوڈ، CRPC اور اینٹی ٹیرورسٹ جو لا ہے ان کا جو ہے وہ سہارا لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ریفرنسز وغیرہ بھی میں نے دے دی ہیں جو ہیں وہ ان کو لوگ جو تاریخ کے طالب علم میں اگرتلہ سازش کیس اور ایک راولپنڈی سازش کیس ہے، وہ جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر جو ہے وہ کنکلوژن خود ہی ڈرا کریں گے۔
لیکن میری جو جو میری اپنی جو ناقص سی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، اس کے کوئی اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔